بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ ہمزہ اخلاقی برائیوں کی مذمت ہے۔ اس سورت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتا، اور قیامت کے دن ایسا شخص خالی ہاتھ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کی زبان نے دوسروں کو تکلیف دی ہوگی، اور وہ وہاں اپنی نیکیاں دوسروں میں بٹتی دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے بچا دے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے۔ کیا کردار سامنے آتا ہے؟ انسان تو نہیں ہے، جانور۔ آپ دیکھیں دو لفظ ہیں یہاں، ہمزہ اور لمزہ، اور ہمز اور لمز بالکل قریب کے معنی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ کچھ میں آنکھوں کے اشارے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کچھ میں ہاتھ ہے، یعنی باڈی لینگویج ہے، آنکھیں مارنا، آنکھیں گھمانا، کسی کو زبان سے تکلیف دینا، کسی کو باڈی ایکشن سے دینا، یہ بات بری ہے۔ اور خاص طور پہ پھر جب بندہ کسی کا گھر خراب کرنے کے لیے ایسا معاملہ کرے، لگائی بجھائی کرنا، یہ چیز انسان کو دوسروں کی نظروں میں بہت حقیر بنا دیتی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ دیکھیے مال کمانا برا نہیں، یہ نہیں کہ الذی کسب مالا، مال کمانا تو عبادت ہے، شرط ہے کہ حلال ہو اور فرائض کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جمع بھی کیا اور پھر گن گن کے رکھا، 9 سے 10 اور پھر 10 سے 100، 100 سے 1000، 9 اور 99 کے چکروں میں پڑا رہا۔ آج بہت سارے لوگ اپنی رقمیں ہی گنتے رہتے ہیں، ان کے تو اکاؤنٹس اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب جمع ہی نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ دینے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں اشارہ ہے کہ اس کا دل مال میں تھا، کماتا تو تھا لیکن بخل کی وجہ سے اس کو خرچ نہیں کر پاتا تھا۔ اپنے مال کے بارے میں اس کا کیا گمان تھا؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ آج بھی سوچئے تو ایسے نہیں لگتا؟ میری چیزیں، میرے کپڑے، میرا گھر، میرا فون، میری گاڑی، تو ایک معنی تو یہ کہ یہ میری چیزیں باقی رہیں گی، اور دوسری ہے کہ یہ چیزیں مجھے باقی رکھیں گی۔ حالانکہ جب جاتے ہیں سب چھوڑ دیتے ہیں، ناٹ رسپونڈنگ کا سائن آ جائے گا فون پہ کہ آج کے بعد یہ کبھی رسپونڈ نہیں کریں گے، ان کا نام، ان کی سیم اب کسی اور کو مل جائے گی۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنا لمبا لفظ ہے، خطمہ، چکنا چور۔ آپ دیکھیں جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے، پھر پھوٹتی ہے، پھر چٹکتی ہے، پھٹتی ہے، کبھی کسی چیز کو آگ میں ڈالیں چرچراہٹ کی آوازیں آئیں گی، یعنی ایسے شخص کو اس کا مال زندگی تو کیا دے گا، کچل دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اور خطمہ جہنم کا وہ حصہ ہے کہ اس میں جو چیز پھینکی جائے گی وہ اپنی گہرائی اور آگ کی وجہ سے اس کو توڑ دے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا لَيُنبَذَنَّ، یہ کیا لفظ ہے؟ نبسن کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینا۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ کون سی جہنم ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ مراد کیا ہے؟ تم اس کی شدت کو نہیں جانتے۔ اور یہ جو وَمَا أَدْرَاكَ ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ کون تجھے بتائے، نہیں تجھے اس کی شدت کا نہیں پتا۔ تو پھر سن لو، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی۔ واحد مقام ہے قرآن پاک کا کہ جہنم کو اللہ کی آگ کہا گیا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ہر چیز ہی سب سے اعلیٰ، ایکسٹریم پہ نا جو بنایا خوب بنایا، تو سوچیے پھر جہنم بھی کیسی بنائی ہوگی۔
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس میں پھینکے گا جو ساری زندگی اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا. اور کیا کرے گی یہ آگ؟ التی تطلی علی الافئدہ، خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جلنے کی بہت تکلیف ہے نا، جب تک دل تک آگ نہیں جاتی بندہ مرتا نہیں ہے، درد کو سہتا ہے. ادھر کیا ہے، یہ جو لفظ ہے نا تتلیو، اطلاع لفظ ہے، چڑھنا، تلا اوپر چڑھنا اور باخبر ہونا دونوں معنی ہے. اور افیدہ فؤاد کی جمع، دل، جذبات، ایموشنز. کیا پتہ چلا کہ یہ دل کو آگ چڑھے گی. دل میں جذبات تھے، خواہشات تھی، عقیدہ تھا، نیتیں تھی، ارادے تھے. مراد یہ کہ آگ میں ڈال کر سب کچھ جلا دیا جائے گا. یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کو جلا دے، نہیں، جو اس کو ڈیزرو کرے گا اس کو جلائے گی. اور مجرم کے دل تک پہنچے گی، اس کو پتہ ہے کہ اس دل میں بہت گندگیاں اور بہت خرابیاں تھیں. اور جب ایسے لوگ اس جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. جیسے آپ پریشر کوکر کو بند کر دیں، اون کو خوب گرم کریں، اس میں مرغی ڈالیں اور اس کو بند کر دیں. کیا حال ہوگا اس وقت؟ روسٹ ہو جائیں گی، کھالیں گل جائیں گی، چمڑے پگھل جائیں گے. کتنا مذاق سمجھا جس کو. لوگ کہتے ہیں کوئی آگ نہیں، کوئی جہنم نہیں. اس دنیا سے 69 یعنی 69 ٹائم زیادہ ہے وہ آگ. تو جب اس میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دروازہ تو درکنار، کوئی کھڑکی، کوئی جھری، کوئی روشن دان تک کی چیز نہیں ہے وہاں اس آگ میں، بالکل ایئر ٹائٹ. فی عمد ممددہ، اسی حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. دنیا میں جب کوئی آگ میں گر جائے یا ڈال دیا جائے تو پھر جل کے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو ختم بھی نہیں ہوگا. یہاں تو موت کے بعد پھر موت بھی نہیں آئے گی. اور عمد ممددہ کے بہت سے معنی ہیں. جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے. اسی طرح ایک یہ بھی معنی کہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوں گے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے، یعنی باہر سے ایسے لگے گا ستون ہے لیکن اصل میں وہ آگ ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس آگ کے پاس نہ کرنا. اور آج مجھے آپ کو خواہش اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانے کا. آمین ثم آمین.